نے اس کے بعد یعنی نوح علیہ السلام کے بعد اور بھی کئی رسول بھیجے، الی قومہم ان کی قوموں کی طرف بھیجے، فجاؤہم بالبینات وہ واضح دلائل کے ساتھ گئے، فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا بہ من قبل لیکن وہ لوگ ایمان نہ لائے کیونکہ پہلے بھی جھٹلا چکے ہیں، کذالک نطبع علی قلوب المعتدین ہم اسی طرح مہر مار دیتے ہیں حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر۔ پھر سلسلہ چلتا رہا، ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ و ہارون پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا، الی فرعون و ملئہ فرعون کی جانب بھیجا، اس کے سرداروں کی جانب بھیجا، بآیاتنا اپنی آیتوں کے ساتھ بھیجا، فاستکبروا پس انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین اور وہ مجرم قوم تھے، فلما جاءہم الحق من عندنا پس جب ان کے پاس حق آ گیا نا ہماری طرف سے، قالوا انہوں نے کہا ان ھذا لسحر مبین بے شک یہ تو کھلا جادو ہے، قال موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتقولون للحق لما جاءکم کیا تم کہتے ہو حق کے لیے جب تمہارے پاس آیا، السحر ھذا کیا یہ جادو ہے، ولا یفلح الساحرون اور جادوگر تو کبھی کامیاب نہیں ہوتے، قالوا قوم نے کہا اجئتنا تو آیا ہے ہمارے پاس، لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا تاکہ ہمیں پھسلا دے ہمیں ہٹا دے اس سے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا، وتکون لکم الکبریاء فی الارض اور تم دونوں کے لیے بڑائی ہو جائے زمین میں، بڑا بننا چاہتے ہو وڈیرا بننا چاہتے ہو، وما نحن لکما بمؤمنین اور ہم تمہارے لیے ایمان نہیں لانے والے، وقال فرعون ائتونی اور فرعون نے کہا لے آؤ میرے پاس بکل ساحر علیم ماہر جادوگر لے آؤ، فلما جاء السحرہ جب جادوگر آئے، قال لهم موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے کہا القوا ما انتم ملقون ڈالو جو تم ڈالنا چاہتے ہو، فلما القوا پس جب انہوں نے ڈال دیا، قال موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ما جئتم بالسحر جو تم جادو لے کر آئے ہو نا، ان اللہ سیبطلہ بے شک اللہ اس کو عنقریب باطل کرے گا، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین بے شک اللہ تعالی اصلاح نہیں کرتا فسادیوں کے کام کی، وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ اور اللہ حق کو ثابت کرے گا اپنے کلمات کے ساتھ، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اگر مجرم اس بات کو ناپسند ہی سمجھیں، فما آمن لموسیٰ بس ایمان نہ لائے موسیٰ علیہ السلام کے لیے، الا ذریۃ من قومہ مگر کچھ اولاد ان کی قوم میں سے، علی خوف من فرعون و ملئہم فرعون کے خوف کی وجہ سے اس کے سرداروں کے ڈر کی وجہ سے، ان یفتنہم کہ وہ فتنے میں ڈالے گا وہ ظلم کرے گا، اس ظالم کے ظلم کی ڈر کی وجہ سے اکثر لوگ ایمان نہ لائے، وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ اور بے شک فرعون سرکش تھا زمین میں، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ بے شک وہ حد سے بڑھنے والا تھا، وَقَالَ موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا قوم اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، فعلیہ توکلوا بس بھروسہ بھی اسی پر کرو، ان کنتم مسلمین اگر تم فرما برداری کرنے والے ہو، فقالوا علی اللہ توکلنا قوم نے کہا جی ٹھیک ہے اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا، پھر دعا کرنے لگے ربنا اے ہمارے رب لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنہ آزمائش نہ بنانا، ونجنا اور ہمیں نجات دے برحمتک من القوم الکافرین اپنی رحمت سے کافر قوم سے ہمیں نجات عطا فرما۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ اور ہم نے وہی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، وَأَخِیہِ اور اس کے بھائی ہارون کی طرف، أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا کہ ٹھکانہ دو اپنی قوم کو، بِمِصْرَ بُیُوتًا مصر میں گھر، وَاجْعَلُوا بُیُوتَکُمْ قِبْلَةً اور اپنے گھروں کو ہی قبلہ رخ کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، چونکہ فرعون عبادت خانے میں عبادت کرنے سے روکتا تھا، حتیٰ کہ بعض عبادت خانے گرا دیے تھے ان ظالموں نے، تو فرمایا کوئی بات نہیں گھر میں عبادت کرو، اللہ تو ہر جگہ بھی موجود ہے نا جی۔
کسی ایک جگہ کا پابند تو نہیں ہے، نہیں کرنے دیتے نہ کرنے دیں، تم گھروں میں نماز قائم کرو۔ وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دیجیے ایمان والوں کو۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربنا، اے ہمارے رب، انک آتیت فرعون، اب موسیٰ علیہ السلام پر دعا کرنے لگے ہیں فرعون کے بارے میں، اے میرے رب تو نے فرعون کو دیا ہے، وملأہ، اور اس کے سرداروں کو دیا ہے، زینتاً و اموالاً فی الحیات الدنیا، زینت دی ہے، مال و متاع دیا ہے دنیا کی زندگی میں، ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے میرے رب تاکہ وہ گمراہ کریں تیرے راستے سے، ربنا اطمس علی اموالہم، مٹا دے اے ہمارے رب ان کے مالوں کو، واشدد علی قلوبہم، سختی کر ان کے دلوں پر، یعنی برباد کر ان کے دلوں کو، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، یہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ بد دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے، جواب قال، اللہ نے فرمایا قد اجیبت دعوتکما، یقیناً قبول کر لی گئی تمہاری پکار، تمہاری دعا ہم نے سن لی، فاستقیما، تم خود دونوں ڈٹے رہو، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور اتباع نہ کریں ان لوگوں کے راستے کی جو علم نہیں رکھتے، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، پھر وہ دن بھی آیا جب ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر لیا۔ انشاءاللہ سورۃ الشعراء میں کل پرسوں ہم پڑھیں گے پورا واقعہ کہ کیسے پار ہوئی ہے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے پار کر دیا بنی اسرائیل کو دریا سے، فاتبعہم فرعون وجنودہ، پس پیچھا کیا ان کا فرعون اور اس کے لشکروں نے، بغیا وعدوا، بغاوت اور دشمنی کے ساتھ، حتی اذا ادرکہ الغرق، فرعون کی موت تھی، یہاں تک کہ جب فرعون کو غرق ہونے نے پا لیا، جب فرعون ڈوبنے لگا تو قالا، فرعون نے کہا آمنت، میں ایمان لایا، انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، بے شک کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں سوائے اس ذات کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لے آئے، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں۔ ہے جڑن ہے پتر، کون یاد آیا تجھے؟ پہلے خدائی کے دعوے دار تھا، میں نہیں جانتا کسی الہ کو، رب سے ٹکر لیتا ہے، کہتا ہے میں سمجھ گیا جی، ہون گل سمجھ آ گئی، ہون سمجھتا نہیں رہتے، سمجھ آئی؟ اللہ نے فرمایا آل آنا، اب، آل آنا کا میں نا اب، ہون سمجھ آئی؟ ماسی تاراسی بوتھا کٹاراسی، ماسی تاراسی بوتھا کٹاراسی، بوتھا کٹا کے ہون سمجھ آئی، پہلے کیوں نہیں سمجھ آئی؟ آل آنا، اب، وقد عصیت قبل، پہلے تو نے بڑی نافرمانی کی، وکنت من المفسدین، اور تو تھا بڑا فساد کرنے والوں میں سے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، ہارون علیہ السلام گئے، معجزے دکھائے، جادوگر کہے کہ میرے نبیوں کو مقابلے کرواتا رہا، اب جب ڈوب رہا ہے تب کہتا ہے میں مانتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ہون سمجھ آئی گل، ہون چل لگے ہوئے، اب وقت ختم ہو گیا جی۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، پس ہم نجات دیں گے آج تیرے بدن کو، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ پچھلوں کے لیے نشانی ہو۔ اس وقت اس کی لاش کنارے پر دریا نے پھینک دی، پانی کے آتے ہیں نا وہ لہریں، لہروں نے یوں اٹھایا نا باہر پھینک دی، بنایا اس کی ایک ناک کو کسی مچھلی وغیرہ نے کاٹا تھا یہاں سے، اور یہ بھی ایک بات ہے کہ کہتے ہیں کہ ناک جو ہے نا عزت کی معیار سمجھے جاتے ہیں نا، ہمارے ہاں لوگ نہیں اپنا ناک رکھنا سے سب کچھ کٹا بندیں، شادی کے موقع پہ ناک رکھنے کے لیے ناک بچ جائے جی، وہ بچتی صرف ناک ہی ہے، باقی کچھ نہیں بچتا پھر، لیکن یہ ہے کہ قرضے لے لے کے جناب ناک، تو ناک جو ہے نا، تو ناک پر مچھلی نے کاٹا تھا، اللہ نے کہا ناک تو تیری گئی نا، ناک تو تیری گئی، پھر یہ اس کی لاش باہر پڑی رہی، لوگ دیکھتے تھے کہ اچھا یہ صاحب ہیں جو کہتے ہیں میں خدا ہوں، سمجھ آئی؟ یہ کہتا تھا کہ میں کیا ہوں؟ خدا ہوں، یہ پڑھے ہیں خدا صاحب، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے آگے باقی جرائم بھی ہیں لیکن تکبر جو ہے نا یہ اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ حدیث پاک بھی آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میرا رب کہتے ہیں التکبر ردائی،
تکبر میری چادر ہے، میں جا رہا ہوں گلی میں تو کوئی پیچھے سے آگے میری چادر کو یوں کھینچے نا مجھے غصہ آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں تکبر میری چادر ہے، جو اس پہ ہاتھ ڈالے گا مجھے بھی غصہ آئے گا، اور پھر ایسی عبرت ناک سزا دوں گا، ذلیل کر کے رکھ دوں گا۔ اس لیے فرمایا آج تیرے بدن کو ہم نے نجات دی۔ اور سورۃ دخان میں اللہ فرماتے ہیں فما بکت علیہم السماء والارض، اتنا بڑا مصر کا بادشاہ اور خدائی کا دعوے دار، تو جب یہ مرا غرق ہوا کیا ہوا؟ فرمایا کچھ بھی نہیں ہوا،